الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ رمضان المبارک کے ان آخری عشرے میں ہم موجود ہیں اور تلاش ہے شب قدر کی، لیلۃ القدر کی۔ اسی کے تلاش میں ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے۔ اور لیلۃ القدر جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جد و جہد کے ساتھ تلاش کیا کرتے تھے رمضان کے آخری تاخراتوں میں، اور حدیثوں میں آیا کہ شد مئزرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاق و چوبند ہو جاتے اور لیلۃ القدر کی تلاش میں لگ جاتے۔ تو اس میں جو اعمال آدمی کو کرنے ہیں، سب سے پہلی چیز کہا، حدیث کے جو الفاظ ہیں، من قام، آدمی کھڑے ہو، یعنی نماز کی حالت میں لیلۃ القدر کو تلاش کرے۔ سب سے اچھی چیز ہے کہ آدمی قیام اللیل کرے، قیام اللیل کر کے رات کو جاگے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرے، سب سے بہترین چیز۔ اس لیے کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان رب الاعلی، سبحان رب العظیم، اور اتحیات میں بیٹھتا ہے۔ یہ عبادت کی بہترین شکل ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی، کہ آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اور جیسے کہا کہ دوسری عبادت یہ ہوگی کہ آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اسے بار بار پڑھے۔ اور تیسری عبادت یہ ہوگی کہ آدمی دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، جتنا ہو سکے آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ یہ تین شکلیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور یہ کوئی شکل آپ اختیار کریں، کھڑے ہو کر نماز پڑھیں یا بیٹھ کر قرآن پڑھیں یا واعظ و نصیحت سنیں، جو کچھ دیر آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ تو دعا کے سلسلے میں نے کہا کہ آدمی بہت ساری دعائیں کرتا ہے، لیکن کبھی دعا قبول ہونے میں دیر لگ جاتی ہے تو آدمی بیزار نہ ہو۔ تو ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہیں، لیکن دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، موانع ہوتی ہیں جو دعا کو قبول ہونے سے روک دیتی۔ دعا تو آدمی کرتا ہے، لیکن دعا اوپر تک جانے سے رہ جاتی ہے، شرف قبولیت پانے سے رہ جاتی ہے۔ تو بتایا گیا الاکل الحرام، آدمی کا حرام کھانا، جیسے حدیث اس میں صحیح حدیث میں بیان کیا گیا، آدمی دعا کرتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے پروردگار مجھے یہ دے دے، وہ دے دے، میری بگڑی بنا دے، میرا یہ دے دے۔ اور حالانکہ کہا ملبسہ حرام، غذی بالحرام، مشربہ حرام، فأنا یستجاب لہ، اس کا کپڑا پہنا ہوا حرام کا ہے، پیا ہوا حرام کا ہے، کھایا ہوا حرام کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کہاں سنے؟ تو آدمی حرام سے اگر بچتا ہے تو پھر دعا قبول ہونے کے امکانات ہیں، اگر نہیں بچتا ہے تو پھر اس کی دعا قبول ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری رکاوٹ کے بارے میں ہم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، کہ آدمی دعا ایسے غافل دل سے نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ویسے آدمی کی دعا قبول نہیں کرتا جو غفلت والے حالت میں کرتا ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں لیکن توجہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے پورے جستجو کے ساتھ، یقین کے ساتھ، عزم کے ساتھ، یا اللہ میں مانگ رہا ہوں، تو ہی دینے والا ہے، تیرے علاوہ ہم کو کوئی دینے والا نہیں ہے، تیرا ہی دروازہ ہے جس کو ہم دستک دیتے ہیں۔ اسی لیے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ بار بار اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اور جب دروازہ بار بار کھٹکھٹایا جاتا ہے تو کھولا جاتا ہے۔ آپ کسی کو 10 بار کال کریں، 11ویں بار وہ ضرور اٹھائے گا، بولا بندہ پتہ نہیں اتنی بار کر رہا ہے،
10 بار بھلے نہ اٹھائے لیکن 11ویں بار ضرور اٹھائے گا اگر وہ تھوڑا بہت دماغ والا ہو. اب یہ تو عام انسان کی بات ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ تعالیٰ جس کی بہترین مثال ہے. آپ دروازہ اس کا کھٹکھٹائیں، بار بار روئیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرگوشی کریں. اسی لیے ایک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایک بدو آیا، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے کہ ہم سرگوشی کے انداز میں اس سے بات کریں، آہستہ آہستہ بات کریں، دور ہے کہ ہم مناجات کریں، پکاریں اے اللہ ہماری یہ بگڑی بنا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی وہ آیتیں نازل کر دی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اگر لوگ میرے تعلق سے پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں. تو آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے پوری توجہ کے ساتھ، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے یہ دے گا ضرور، اس یقین کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ، اس سچے صدق کے ساتھ آدمی دعا کرے. آپ تعجب کریں گے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے ہوتے ہیں ان کی مثال پڑھ کر دنگ رہ جاتی ہے. جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں کچھ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں رہے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح اور ایک صحابی تھے. اور جب جنگ احد کا موقع آیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کا ہمیں افسوس ہے، لیکن اب جب جنگ ہوگی تو ہم ایسے کرتب دکھائیں گے، ایسا کمال دکھائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم ایسے کرتب دکھائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے، ویسے کریں گے. بالکل ویسے انہوں نے کمال دکھائے. حضرت انس بن النضر رضی اللہ تعالی عنہ 80 سے زائد زخم ان کے جسم پر تھے جب شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا اسے پورا کر دکھایا. اور ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مسلمان ہوا ہوں مال غنیمت کے لیے نہیں، کسی اور فائدے کے لیے نہیں، میں جو مسلمان ہوا ہوں اس لیے مسلمان ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجھے تیر لگے اور یہ تیر یہاں سے لگ کر یہاں سے پار ہو جائے. اور جب جنگ ختم ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ جہاں انہوں نے اشارہ کیا تھا بالکل تیر وہیں لگی تھی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ان کا وعدہ ہے. جیسے کچھ وعدہ کرا اور جیسے کچھ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں سچ کر دکھایا. آپ دعا کریں غافل دل سے نہیں کہ مانگ رہا ہوں اللہ دے گا تو دے گا، نہیں دے گا تو نہیں دے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، بار بار مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن مانگنے والے کہاں ہیں؟ مانگے بھی تو ایسے صحیح انداز میں مانگے. تو دوسری چیز ہم نے بتایا کہ آدمی غفلت والے دل سے نہ مانگے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتے. اور تیسری چیز، آدمی دعا کرتے کرتے تھک نہ جائے، بولے کہ کیا جب سے میں ہوش آیا تب سے دعا کر رہا ہوں میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. پتہ نہیں دوسروں کی دعا قبول ہوتی ہو کہ نہیں ہوتی، میری دعا قبول نہیں ہوتی. اگر آدمی یہ کرے کہ ان حسن الظن بعبدی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے گمان کرتا ہوں. آپ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں اور یہ کہے اللہ میں تو مانگتے مانگتے یہ آ گیا میرے ہاتھ دکھنے لگے. کہا کہ نہیں، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، بار بار مانگے. آدمی اس چیز کا لحاظ رکھے، اس میں بیزارگی کا اظہار نہ کرے. اور اسی طرح ایک چیز جو دعا کی باتوں میں آتی ہے وہ یہ کہ آدمی قطع رحمی کے لیے نہ مانگے. قطع رحمی کی مثال ہم نے دی کہ آدمی دعا کر رہا ہے یا اللہ میں غریب ہوں، مجھے پیسہ چاہیے، ایسا کر یا اللہ میرے ابا کو موت دے دے کہ جائیداد آ جائے. یہ کیا کر رہا ہے؟ باپ کی موت مانگ رہا ہے کہ پراپرٹی مل جائے، یا سسر کی موت مانگ رہا ہے کہ پراپرٹی مل جائے. کہا کہ یہ قطع رحمی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی دعا قبول نہیں کریں گے. بولا یا اللہ ہم 4 بھائی ہیں، جی 2 بھائی چلے جائیں باقی 2 بھائی کا زیادہ حصہ آ جائے گا. قطع رحمی. کہا کہ ایسی دعا بہت ساری، بہو ساس کے لیے، ساس بہو کے لیے، اس کا ہاتھ ٹوٹے اس کا پیر ٹوٹے. کہا کہ ساری دعائیں نہیں قبول ہوں گی، یہ تو قطع رحمی کی دعا ہے. آدمی السلام علیکم، ہم سلام بھی کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے سلامتی چاہتے ہیں، ایسی دعائیں ہرگز نہ کریں. یہ راتیں بڑی مبارک ہیں، ان دعاؤں میں آدمی ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھے. تو بزرگوں، دوستو، عزیزو،
پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے چاہا تھا کہ آپ کے سامنے ان باتوں کو پیش کر دوں، اور میں پھر دوبارہ جاتا ہوں اپنے اس واقعے کی طرف جہاں ہم چھوڑ کر آئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ باتیں جہاں ہم نے کہا تھا کہ بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ میرے خواب کی جو تعبیر ہے میرے سارے وزراء میں کسی نے نہیں بتایا، الٹا انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، بادشاہ آپ بھی کیسے خوابہ دیکھتے، آپ جیسے خواب دیکھتے ہم اس کی تعبیر نہیں جانتے ہیں۔ تو اس نے جو یاد کیا، کہا کہ اے بادشاہ جیل میں ایک صاحب ہیں، انہوں نے ہمارے خواب کی تعبیر بتائی تھی، آپ کے خواب کی بھی تعبیر بتائیں گے، مجھے وہاں بھیجیے، میں ان کو بلا کے لاتا ہوں یا پوچھ کر آتا ہوں۔ وہاں گئے تو فوراً کہا یوسف ایھا الصدیق افتینا، اے صدیق، اے سچے یوسف بتاؤ، بادشاہ نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہاں اب ضرورت پڑا تو آئے، میں بولا تھا بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرو، بھول گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بولا ٹھیک ہے ہم بتائیں گے، وہ اللہ کے نبی تھے، ان کا انداز اسلوب الگ تھا، انہوں نے سارے خواب کی تعبیر بتائی کہ ایجپٹ میں قحط آئے گا اور لوگ بہت اس میں تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے، اس انداز سے اگر استعمال کیا جائے تو قحط نہیں آئے گا، انہوں نے ساری چیزیں بتلائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی جو تعبیر انہوں نے بتائی، جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، بولا کہ ارے اس کو تو لاؤ، استخلصہ لنفسی، میں اتنے سارے جو سارے منسٹر ہیں وزراء سارے بیکار ہیں، اس کو لاؤ، اس کو میں اپنا بنا لیتا ہوں، استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنے خاص لوگوں میں خواص لوگوں میں سے بنا لیتا ہوں، اس لیے کہ لگتا ہے بہت اللہ تعالیٰ نے اسے بہت علم دیا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے پاس جب بات گئی کہ آپ جیل سے نکلیں اور بادشاہ بلا رہا ہے فوراً نہ جائیں، تو یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کا کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی ایسی غلط بات نہیں ہونی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جب تک براءت نہ ظاہر ہو جائے، میری بے گناہی ظاہر نہ ہو جائے، مجھے منظور نہیں ہے۔ اور اس وقت کی عورتوں نے مانا کہ غلطی ہماری تھی، یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا تاج و تخت عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وہاں کی طاقت عطا کی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی آیتوں میں کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ زمانہ بھی آیا جب مصر میں قحط سالی آئی، تو وہاں سے بھائی آئے اور دیکھا کہ مصر میں ایک بادشاہ ہے جو لوگوں کو اناج دیتا ہے، تو انہوں نے سنا تو وہاں سے آئے اور مصر میں اناج لینا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا اپنے بھائیوں کو تو پہچان گئے اور کہا کہ یہ تو میرے اپنے بھائی، یہ تو میرے اپنے بھائی ہیں، لیکن وہ لوگ پہچان نہیں پائے، جیسے قرآن مجید نے ان آیتوں کو ذکر کیا کہ وہ لوگ ان کو پہچان نہیں پائے۔ اور جیسے ہم آپ کو آیتیں سناتے ہیں، کہا کہ قرآن مجید کہتا ہے الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، اور وہ عورت اس نے کہا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو گمراہ کیا تھا اور یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں تھی، اس نے اقرار کر دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخری وہ موقع آیا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ یوسف علیہ السلام جو قید میں آئے تھے مصر اور نوکر بن کر لائے گئے تھے، مصر کے حاکم بن گئے، مصر کی طاقت آ گئی، اور انہوں نے بادشاہ سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اجعلنی علی خزائن الارض، بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ مجھے خزانوں کا منسٹر بنا دیجئے، جتنے مائنز ہیں خزانے ہیں اس کا منسٹر بنا دیجئے، انی حفیظ علیم۔ دو باتیں یوسف علیہ السلام نے کہا انی حفیظ، میں حفاظت کرنے والا ہوں، علیم جاننے والا بھی ہوں،
اس میں مجھے مہارت ہے اور حفاظت بھی ہے. یہ آپ کسی کو بھی کام میں رکھیں، یہ دو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں. اگر وہ صرف حفاظت کرنے والا ہوگا اور جاننے والا نہ ہوگا تو حفاظت کرے گا، کوئی آئے گا تو پوچھے گا تو دے دے گا، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں اس کے بارے میں. اگر اسے حفاظت کرنے والا بھی ہے، اس کے بارے میں جاننے والا بھی ہے. یوسف علیہ السلام نے دو باتیں بتائیں کہ یہاں ایک بات دیکھنے میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابی دیکھو، عہدہ اچھی چیز نہیں ہے. عہدہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی بڑا بن جانا، کسی محلے کا بڑا بن جانا، مسجد کا بڑا بن جانا، مدرسے کا بڑا بن جانا. کہا کہ یہ چیزیں اچھی چیزیں دکھتی ہیں لیکن اس میں امانت داری ہونی چاہیے. اگر ایسا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھے جاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کو اس سے منع کیا، بولا کہ تمہارے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے، یہ اس سے نہیں ہے، تم اس میں مت جانا. لیکن یوسف علیہ السلام نے یہاں مانگ کر لیا. یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں کا مالک مجھے بنا دیجیے. ایسا کیسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مت بنو. یہاں اللہ کے نبی نے خود آگے بڑھ کر لیا. جب آپ دیکھیں کہ آپ کے علاوہ کوئی امانت دار باقی نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی اس کام کو نہیں کر سکتا ہے، تو تب آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اب آگے بڑھ کر آپ اس کو ہاتھ میں لیں تاکہ وہ کام اچھی طرح ہو سکے. آپ بھی بولے نہیں مجھے نہیں چاہیے، کوئی بھی کرے، چیز برباد ہو جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیز بربادی کے دہانے پر ٹھہری ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، اس ذمہ داری کو اپنے ہاتھ میں لیں. یہی کام یوسف علیہ السلام نے کیا. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنی ذمہ داری کو قبول کیا اور یوسف علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو ادا کیا جیسے قرآن مجید کہتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ. حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام ایک زمانے کے بعد بھائیوں نے چاہا کہ مصر جائیں، وہاں ایک حاکم ہے، لوگوں کو خیرات کرتا ہے، اناج دیتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، کہا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو سمجھایا کہ دیکھو ایک دروازے سے سارے مل کر نہ جانا، الگ الگ دروازوں سے جانا. ایسا یعقوب علیہ السلام نے کیوں کہا؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ بچے بڑے خوبصورت تھے، کہا کہ ایک دروازے سے جائیں گے تو کہیں نظر نہ لگ جائے. العین حق، نظر لگنا حق ہے. اب اگر کوئی پاگل کہے کہ وہ ننگا کوئی ہیرو ٹھہرتا اسے کیوں نظر نہیں لگتا، کسی ہیروئن کو ارے وہ تو پیخانہ ہے گندگی، اسے کیا نظر لگے گا؟ اگر کوئی اچھی چیز ہے تو اسے نظر لگے گا. اب جو پہلے سے شیطان ہے اسے نظر کہاں سے لگے گی؟ وہ تو پہلے سے شیطان ہے. العین حق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ نظر لگنا حق ہے. اسی لیے دعائیں بتلائی گئیں. چھوٹے بچوں کو صبح کی دعائیں پڑھائیں، شام کی دعائیں پڑھائیں. بچے گھر سے باہر اسکول جانے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو دعا پڑھا کے نکالیں. یہ ساری دعائیں اسی لیے بتائی گئی کہ بچے نظر سے محفوظ رہیں. العین حق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری صحابیات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ دیکھو تمہیں جلد نظر لگتی ہے، دعاؤں کا التزام کرو، دعائیں پڑھا کرو. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھی یہی کہا. اور جب وہ بچے آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے. اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے بھائی ہیں لیکن ایک بھائی نہیں ہے، بنیامین نہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اب جب کی بار آنا، نیکسٹ جب آنا میرے پاس اناج لینے کے لیے تو اپنے اس بھائی کو بھی لے کے آنا. فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ،
اگر تم اپنے اس بھائی کو لے کر نہیں آؤ گے تو ہم تم کو اناج بھی نہیں دیں گے، ہمارے نزدیک بھی نہیں آنا۔ اب یہ بھائی بڑی پریشانی میں پڑ گئے۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کو لے کر ہم نکلے، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور بول دیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، اور ایک بھائی جو ان کا جو سگا بھائی تھا بنیامین، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس رہ گیا۔ اب اس کو کیسے لائیں اپنے ابا کے پاس سے؟ اب ابا کیسے چھوڑیں گے؟ واپس گئے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، تو وہ لوگ اس زمانے میں کچھ اپنا پیسہ اناج لے کر آئے تھے کہ وہ دے کر یوسف علیہ السلام سے غلہ لے کر جائیں، تو یوسف علیہ السلام نے ان کا دیا ہوا پیسہ اناج بھی ان کے بوریوں میں ڈال دیا تاکہ جائیں گے تو پھر وہی لے کر آئیں گے، اگر یہ نہ ہوگا تو کیسے آئیں گے۔ اپنے ابا کے پاس دوبارہ گئے، اپنے والد محترم سے کہا، اے ابا جان، ہم تو گئے، ہم کو اناج مل گیا، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی ہے۔ جیسے کہا، وہ اپنے ابا سے کہتے ہیں، اے ابا جان، فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کہا کہ ابا جان، اب یوسف علیہ السلام نے کہا ہے، یوسف وہاں جو حاکم وہ تو جانتے نہیں تھے کہ وہ یوسف ہیں، کہا کہ اب مصر کے ایجپٹ کے حاکم نے، گورنر نے کہا ہے کہ اب جب ہم آئیں تو بنیامین کو ساتھ لے جائیں۔ اب یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ایک بیٹے کو تو ویسے انہوں نے گما دیا تھا، اب بنیامین کی بات تھی، تو جیسے قرآن مجید کہتا ہے، قال هل آمنكم علیہ الا، کیا میں تم پر بنیامین کے بارے میں ویسے بھروسہ کر لوں جیسے اس سے پہلے میں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھروسہ کر لیا تھا؟ تمہارے باتوں میں آ کر میں نے یوسف کو بھیجا تھا، تم نے یوسف کو کیا کیا؟ بھیڑیا کھا لیا جیسے تم نے کہا، اب تم چاہ رہے ہو کہ میں بنیامین کو بھیجوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ غلہ بھی ضروری تھا، غلہ بھی چاہیے تھا، ہر طرف قحط سالی تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، فاللہ خیر حافظا، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی، اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا، قال لن ارسلہ معکم، ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، جب تک تم اللہ تعالیٰ کا پورا وعدہ نہیں دو گے میں اس مرتبہ بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا، الا ان یحاط بکم، لیکن اگر ایسا ہو سارے گھیر لیے جاؤ تو میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ جب تک تم نہیں دو گے میں تمہارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیج سکتا۔ اور بنیامین کو انہوں نے بھیجا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ایک دروازے سے نہ جانا، اور ساتھ ساتھ کہا علیہ توکل، اللہ پر میرا بھروسہ ہے۔ آدمی اسباب اختیار کرے لیکن اللہ پر بھروسہ کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچوں سے کہا کہ دیکھو ایک دروازے سے سارے نہ جانا، یہ اسباب ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا علیہ توکل، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ہم اپنی گاڑی لاک کریں، بائک لاک کریں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ بولے کھلا چھوڑ دیں، بولے نہیں اللہ پر بھروسہ ہے۔ ارے نہیں بھائی، گھر پہلے لاک کرو اور جیب میں پہلے حفاظت سے پیسے رکھو، پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، جیسے اللہ انہوں نے کیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور کہتے ہیں کہ جب دیکھا یوسف علیہ السلام نے کہ دوبارہ بھائی آئے ہیں، ساتھ ان کا چھوٹا بھائی بنیامین بھی ہے، تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھا تو کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ چھوٹے بھائی کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، میں یوسف ہوں، جیسے قرآن مجید انی انا اخوک، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، یہ دوسرے بھائی تیرے ساتھ جیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں کوئی فکر نہ کرنا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ اب بنیامین کو معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے بھائی یوسف ہیں، اور بڑے تعجب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبہ دے دیا، حاکم بنا دیا، اتنا بڑا آدمی بنا دیا، کیا خوشی ہوگی۔ ایک آدمی خیرات لینے آئے اور خیرات دینے والا خود اس کا بھائی نکل جائے تو کیا خوشی ہوگی بنیامین کو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اب یوسف علیہ السلام کی کوشش تھی
کہ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لے، لیکن کوئی حیلہ نہیں تھا، کوئی چارہ نہیں تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. یوسف علیہ السلام نے ایسا کیا کہ جب سارا مال پیک کر کے وہ لوگ جانے لگے تو تب چپکے سے اپنا جو پیالہ ہے، جگ، پانی کا جو جگ ہوتا ہے، بادشاہ کا جو بھی جگ یا مگ ہوتا تھا، اسے ان کے سامان میں چھپا دیا. اب یوسف علیہ السلام کے نوکروں نے ڈھونڈا تو بادشاہ کا جو جگ ہے وہ نظر نہیں آیا. اب انہوں نے سوچا کہ ابھی یہ قافلے والے گئے ہیں، ضرور ان کے سامان میں انہوں نے چوری کیا ہوگا. تو پیچھے سے انہوں نے پکارا انکم لسارقون، اے لوگو تم ہی لوگ چور ہو. تو ان لوگوں نے کہا ارے بھائی ہم تو غلہ لینے آئے ہیں، اناج لینے آئے ہیں، ہم لوگ چور کیسے ہو سکتے ہیں، ہم نے چوری نہیں کی. انہوں نے کہا کہ نہیں تم چور ہو. جیسے کہا قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. ان لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی ہم چور نہیں ہیں، ہم بیچارے غریب ہیں، غلہ لینے آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چیک کرتے ہیں. اور جب سامان چیک کیا، پہلے دوسرے بھائیوں کا چیک کیا، اس کا چیک کیا، اس کا چیک کیا، تو وہ جگ بنیامین کے سامان میں سے نکلا. اب انہوں نے پوچھا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین. اب اگر چور پکڑا جائے تو اس کی سزا کیا ہے، پنشمنٹ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جس کے سامان میں جگ ملے گا وہ اس کو ہم رکھ لیں گے. اور سامان جگ ملا ہے بنیامین کے سامان میں. اب بڑے پریشان ہوئے بھائی، ارے اس سے پہلے یوسف کو تو ہم نے ویسے کر دیا اور باپ کو بڑی منت سماجت کے بعد بنیامین کو لائے اور بنیامین کے سامان میں جگ نکل گیا. تو انہوں نے کہا قالوا يسرق فقد سرق قل له من قبل. تو دوسرے بھائیوں نے کہا کہ یہ بنیامین چوری کیا ہے تو اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی بھی چوری کیا ہے. تو وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بول رہے تھے، حالانکہ یوسف علیہ السلام نے کوئی چوری نہیں کی. اور ہوا تھا کہ آپ کی پھوپھی کو آپ سے بڑی محبت تھی، پھوپھی چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو روک لیں، تو یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ایسے کچھ چھوٹ موٹ کا چور بنا دیا تھا جیسے ذکر آتا ہے، اللہ عالم اس کی تحقیق کیا ہے. تو کہتے ہیں قالوا ان يسرق فقد سرق قل له من قبل فاسرها يوسف في نفسه. یوسف علیہ السلام نے سنا تو دل میں چھپا لیا، ارے ظالموں یوسف پر الزام لگاتے ہو، اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ یوسف یہ جو سامنے ٹھہرے وہی یوسف ہے. تو انہوں نے آخر میں حاکم حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیے ایک بات انہوں نے کہی، جب معلوم ہو گیا کہ بنیامین کے سامان سے سامان نکلا ہے تو انہوں نے کہا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا. کہا کہ اے بادشاہ، اے گورنر، اے حاکم، ان لہ ابا شیخا کبیرا، یہ جو آدمی ہے بنیامین اس کا ایک بوڑھا باپ ہے. فخذ احدنا مکانہ، آپ ایسا کریں کہ ہم جتنے بھائی ہیں اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، ارے اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. ارے بھائی جس کے سامان میں جگ ملا ہم اسی کو لیں گے، دوسروں کو کیوں لیں گے؟ ویسے تو ہم ظالم ہو جائیں گے. اور یوسف علیہ السلام کی کوشش تھی کہ بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیں، اسی لیے سارا کھیل انہوں نے کھیلا گیا تھا اور یہ ہیلا بہانہ اختیار کیا گیا تھا. قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. اب دوسرے بھائیوں نے دیکھا کہ اب کسی صورت میں گورنر یا حاکم مانے گا نہیں، تو سارے بھائی ایک جگہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی میٹنگ کی، کیا کریں. قال کبیرہم، ان میں جو بڑا بھائی تھا شمعون یا روبن جو تھا، روبیل یا روبن، اس نے کہا دیکھیے قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف
بڑے بھائی نے کہا کہ ارے تم لوگ جانتے ہو ہم نے ابا کو کیا عہد و پیمان وعدے کر کے بنیامین کو لائے تھے، اس سے پہلے یوسف کے ساتھ بھی ہم نے ایسے ہی کیا تھا، میں اب ابا کو منہ نہیں دکھاؤں گا۔ بڑے بھائی نے کیا کہا؟ نہیں صاحب، میں اب نہیں آتا، میں اب یعقوب علیہ السلام کے سامنے جا کر جواب دینے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا موثقا من اللہ، کہا کہ اب میرے اندر وہ بات نہیں ہے، اور جاؤ تم جا کر اپنے ابا کو بتا دینا کہ وہ جانے اور یہ بتا دیں کہ ان کی بیٹے نے کیا کیا ہے، اگر وہ یہ نہیں مانتے ہیں تو پوچھ لیں قافلے والوں سے جو قافلے والے وہاں آئے ہیں۔ اور کہا جیسے قرآن مجید کی آیتیں کہتے ہیں ارجعوا الی ابیکم، بڑے بھائی نے کہا فلن ابرح الارض، میں اب زمین میں گھومتا پھرتا رہوں گا حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، جب میرے ابا مجھے اجازت دیں گے تو میں واپس آؤں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرا فیصلہ کرے گا۔ ارجعوا الی ابیکم، تم جاؤ اپنے ابا کی طرف اور جا کر کہو ان ابنک سرق، کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی، تمہارے ابا سے جا کر کہو کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی۔ اور سارے لوگ یہ واپس آئے اور اپنے ابا سے کہا کہ اے ابا جان، ایسا ہوا ہے کہ تمہارے وہ بیٹا جس کو ہم وعدہ لے کر گئے تھے بنیامین، اس نے چوری کی۔ اور یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ بنیامین کی عادت چوری کی نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارا معاملہ تم نے بنا لیا ہے اور میں صبر کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں، بہترین صبر ہے۔ عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو ملا کر میرے پاس لائے گا، ایک بڑا بھائی، ایک یوسف علیہ السلام اور پھر بنیامین، ان تینوں بیٹوں کو اللہ تعالیٰ میرے پاس پھر لائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بات کی آیتوں میں کہتے ہیں، میرے پاس حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ میں چاہتا ہوں مختصر انداز میں اس کو ختم کر دوں، کہ اس لیے کہ مجھے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ہمارے پاس ٹائم 11:20 تک ٹائم ہے، تو ایوب علیہ السلام کی بات بھی ہم ختم کرنی مختصر انداز میں۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانے کے بعد پھر دوبارہ بھائی واپس گئے، اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تب بھائیوں نے دیکھا، کہا کہ قالوا انک لانت یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ قال انا یوسف وہذا اخی، کہا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ تب ان کو پتا چلا کہ یہ کیوں اتنا زور دے رہے تھے وہ چھوٹے بھائی کو لانے کے لیے۔ اب ان کو معلوم ہوا، ساری بات ان کے سامنے آئی، تو وہ لوگ کہے واقعی ہم نے غلطی کی، ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے تمہیں کنویں میں ڈال دیا۔ اور پھر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک زمانے کے بعد، 40 سال کے بعد، سمجھ لیجیے 30 سال کے بعد بھی یہی کہہ رہے ہیں یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، اے میرے بچوں جاؤ تلاشو یوسف کو کہ یوسف کہاں ہے۔ 30 سال 40 سال کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں۔ فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ بات آپ کے لیے میرے لیے ہے کہ زندگی کی کسی موڑ پر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہم باج ہیں، لا ولد ہیں، شوہر غلط قسم کا ہے، بیوی غلط قسم کی ہے، بیماریاں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے ہی کہا، اور پھر جب گئے تو یوسف علیہ السلام کو پا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی، اپنی قمیص نکالی اور اپنی قمیص اپنے بھائیوں کو دی، کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میری اس قمیص کو اور میرے ابا کے چہرے پر ڈال دو جن کی روتے روتے آنکھیں سفید ہو چکی، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، روتے روتے آنکھیں اندھی ہو گئی۔ اللہ اکبر، وہ کیا باپ کا پیار تھا، وہ کیا بیٹے کی محبت تھی،
روتے روتے جس کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، اور وہ قمیص جب وہاں سے نکلی، مصر سے جب قمیص نکلی، تو ادھر یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں لولا ان تفندون، اور تم نہ کہو کہ میں 61 بوڑھا ہو گیا ہوں، بوڑھے کی یہ باتیں ہیں، تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی قمیص ادھر سے نکلی، تو ادھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن تم یہ نہ کہو، کہیں تم مجھے الزام نہ دو کہ یہ بوڑھا اس کی عقل چلے گئی، اگر تم یہ بات نہ کہو تو صحیح مانو کہ مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا قالوا تاللہ تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، تم یہ نہ کہو کہ ہمیشہ یوسف یوسف لگائے رکھے ہو یہاں تک کہ مر جاؤ۔ قال انما اشکو، یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں شکایت کرتا ہوں میرے غم کی، میرے دکھ کی اللہ تعالی کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، وحزنی الی اللہ، اللہ تعالی کی بارگاہ میں شکایت کرنا کوئی عیب کی بات نہیں، آپ شکایت کر سکتے ہیں، آپ یہ نہیں کہ کیا جی ہمیشہ شکایت کرتے ہیں، شکایت کریں، انبیاء نے شکایتیں کی، اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں، روئیں یا اللہ پرندوں کو کھلانے والا، چیونٹیوں کو کھلانے والا، یہ تیرا بندہ کبھی محتاج ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، یا اللہ میری محتاجی کو دور فرما دے، یا اللہ یہ تیرا بندہ قرض دار ہے، یا اللہ اس کے قرضے کو معاف فرما دے، اس کے قرضے کی ادائیگی کا کوئی ذریعہ نکال دے، اے اللہ یہ تیرا بندہ بیمار ہے، یا اللہ اس بیمار کو شفایابی دے دے، آپ اللہ سے شاکی ہوں، شکایت کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ ضرور، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا یہ پورا کریں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے کرتے ان کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئیں، اندھی ہو گئیں، اور کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور جاؤ اور ڈھونڈو، اور جیسے وہ قمیص وہاں سے نکلی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو آ رہی ہے، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب وہ خوشخبری سنانے والا آیا اور اس قمیص کو یعقوب علیہ السلام کے اوپر ڈالا گیا، فارتد بصیرا، آپ دیکھنے والے ہو گئے، اللہ اکبر۔ یہ برکتیں تھیں انبیاء کی، انبیاء کی جو تبرکات ہیں، انبیاء کی جو قمیص ہے، تو علماء نے کہا کہ وہ تبرک اسی کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تبرک اب دنیا میں باقی نہیں رہا، بہت سارے ہیں، حضرت بل درگاہ ہے، اور جب میلاد کا موقع آتا ہے تو ہر کوئی اپنا بال لے کے نکلتا، وہ کس کا بال نہیں معلوم، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے داڑھی کا بال گر جاتا ہے، اب بولتے یہ اللہ کے رسول کا بال، ہر ایک کے پاس ایک ایک بال ہے، ہر درگاہ میں ایک ایک بال ہے، اتنے بال اللہ کے رسول کہاں سے لائیں؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ سے اپنے بال مڑائے اور صحابہ میں کچھ تقسیم کر دیے، اور کہا کہ وہاں سے وہ چیز ختم ہوگی۔ اسی لیے شیخ صالح عثیمین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات، آپ کی قمیص، آپ کا جبہ اور آپ کی چپل، آپ کی جو بال ہیں وہ اب دنیا میں نہیں رہے، اور جہاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کا حال بہتر جانتا ہے، اور اس تبرک کا اثر اس حد تک ہے، اور اللہ اس تبرک کا اثر یہ نہیں کہا کہ اس میں بہت سارے صحابیات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، صحیح حدیث میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے اور اس میں سے جو پسینہ نکلتا ہم اس کو جمع کر لیتے اور اس میں عطر کی خوشبو ہم محسوس کرتے، اور اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو ہم اسے پلاتے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، اس لیے کہ آپ طیب تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز خاص تھی، جیسے باتیں آتی ہیں۔ اور کہیں فرتد بصیرا قال الم اقل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور پھر یعقوب علیہ السلام اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ دوبارہ مصر گئے،
اور وہاں وہ موقع آیا وَرَفَعَ أَبْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سارے باپ ماں کے بارے میں کہا کہ ماں تھی یا انتقال ہو گیا تھا، اللہ عالم بالصواب، کہا کہ سارے لوگوں نے ان کو سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو. وَرَفَعَ أَبْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ. اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا یہ میری خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا جب میں 17 سال کا تھا. میں نے جو خواب دیکھا تھا کہ چاند، سورج اور یہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ میری خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا. اور یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا. اور اس وقت بچوں نے، جو دوسرے بھائی تھے، انہوں نے کہا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی. اے ابا جان ہماری گناہوں کا استغفار کیجیے، ہم سے جو غلطی ہو جی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کیجیے. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، اور فتح مکہ کے موقع پر بالکل ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، کیپچر کیا. اور جب مکے کی صفائی کی، مکے میں ابراہیم علیہ السلام کی بت تھے، مکے میں مطلب کعبۃ اللہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا اسٹیچو تھا، بت تھا، سارا صاف کیا. اور جب باہر نکلے تو دیکھا کہ بڑے بڑے سردار ٹھہرے ہیں، بڑے بڑے سردار جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کو گالیاں دی، آپ کی بیویوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہا، کیسے کیسے لوگ آپ کے دشمن ٹھہرے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کہی لا تثریب علیکم اليوم، میں آج تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا. تم سب کے سب معاف ہو، کسی کو میں کچھ نہیں کروں گا. اللہ اکبر، یہ کیسا انصاف ہے. آج آپ دیکھیں گے آج کے زمانے میں وار پریزنٹس جو ہوتے ہیں، جنگی قیدی ہوتے ہیں، یہ قوم دوسرے پر قبضہ کر لیتی ہے تو ان کو تہس نہس کر دیتی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ انہیں قتل کر دیتی ہے. لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کا انصاف تھا. کہا لا تثریب علیکم اليوم، شاید دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی معافی کی مثال مل سکتی ہو، ہرگز نہیں. اسی لیے آپ رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں، سارے اقوام کی تاریخ دیکھ لیجئے، کمیونزم کی اور اس کے بڑے بڑے لوگ جو پیدا ہوئے اور انہوں نے دنیا میں عجیب حکومتیں کی، انہوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا یہ آپ بہتر جانتے ہیں. یہ یوسف علیہ السلام کی مختصر سوانح عمری تھی. اور اس میں جو عام بات میں جو کہنا چاہتا تھا، ہر نوجوان بچے کے لیے ایک مثال ہے، ہر نوجوان بچے کے لیے ایک پیغام ہے. اگر وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ راستے صاف ہوں، کوئی موانع نہیں ہیں، اور ایک مالدار خوبصورت عورت اسے برائی کی دعوت دے رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے لولا ان رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہے اور دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا. آج بھی ہمارے بچے بچیاں نیک بن جائیں، صالحہ بن جائیں، عفیفہ بن جائیں، پاک دامن بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین زندگی دے گا. کتنے بچے ہیں ماں باپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں، کتنی بچیاں ہیں ماں باپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں. ماں باپ جو محنت کر کے ان کے اسکول کالج کی فیس ادا کرتے ہیں اور اپنا پسینہ بہا کر ان کی کتابیں خریدواتے ہیں، اور یہ جاتے ہیں اسکول اور کالج کے نام پر اور کہیں گھومنے لگ جاتے ہیں غلط دوستوں کے ساتھ. کبھی کوئی بیچ میں گھوم رہا ہے اور کبھی کوئی کسی پارک میں چلا گیا ہے، اور ادھر ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بیٹیا اسکول گئی ہوئی، بیٹا کالج میں پڑھ رہا ہے، اور یہ دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے پوچھے گا، اور یہ عصمت اور عفت کی حفاظت نہیں ہے. اور اگر یہ عصمت اور عزت کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ کامیابی و کامرانی دے گا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا. تو دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، یہ تھی یوسف علیہ السلام. اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں، اور ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے، یعنی 20 منٹ ہے، 20 منٹ ہمارے پاس ٹائم ہے.
تو اس میں ہمیں چاہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام جن کا مختصر، حالانکہ وہ بہت اس میں کچھ عبرتیں ہیں، کچھ نصائح ہیں، آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یاد کرو ایوب علیہ السلام کو۔ ایوب علیہ السلام کے تعلق سے کہا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ہم نے ایوب علیہ السلام کو بڑا صبر کرنے والا پایا۔ ایوب نے اتنا صبر کیا کہ آپ کی صبر مثال بن گئی۔ اللہ، ایسا کوئی صبر کرنے والا مل جائے۔ ایوب علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے روم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسالت، نبوت، علم غریبوں میں نہیں، مالداروں میں بھی آتی ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی، کھیت کھلیان، جانور، مویشی، بچے، 14 بچے، 14 بچے بچیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور بڑے بڑے باغات، لہلہاتے کھیت اور باغیچے۔ کیا عالیشان زندگی ہوگی۔ اور کام کرنے والے نوکر، خادم، ایک طرف خادم ہیں، ایک طرف کیٹلس مویشی ہیں، ایک طرف لہلہاتے کھیت کھلیان ہیں، اور اس میں ایوب علیہ السلام اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ۔ اس سے بڑھ کر کچھ چاہیے؟ اس سے بڑھ کر کچھ چاہیے؟ کہا کہ نہیں۔ اگر کسی کو اچھی بیوی مل جاتی ہے تو وہ تو ساری دنیا ہے، اور بیوی کے ساتھ ساتھ یہ بھی مل جائے تو یہ بونس ہے۔ اچھا کاروبار، اچھی دولت، اچھا گھر، یہ تو بونس ہے، بیوی اصل چیز ہے۔ تو کہا کہ اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دے دی، لیکن ساتھ ساتھ کہا کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کو آزمایا بھی۔ کیسے آزمائش ہوئی؟ عجیب آزمائش کہ کھیت تباہ و برباد ہو گئے، لہلہاتی کھیتیاں سوکھ گئیں، اور ایک کے بعد دیگرے مویشی، جانور، کیٹلز مرتے گئے۔ اور جانور مرتے تو ایوب علیہ السلام صبر کر لیتے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے لخت جگر بیٹے بھی مرتے گئے۔ کہا کہ ایک بیٹا، 2 بیٹا، باپ کو بیٹوں کی موت کی خبر آ رہی ہے، 14 بیٹے اور بیٹیاں دنیا سے چلے گی۔ ایوب علیہ السلام انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، نہ تو خادم رہے، نہ تو خدمت کرنے والے نوکر رہے۔ جب غربت آئی تو نوکر چلے گئے، اور بیٹے سارے کے سارے انتقال کر گئے، اور دوست و احباب نے اب دوست و احباب سارے کے سارے جدا ہو گئے۔ اب ایک ہی ساتھی جو رہ گئی تھی، وہ کون تھی؟ بیوی تھی۔ اللہ اکبر، لوگ بیوی کی قدر بہت کم سمجھتے ہیں۔ ایسی بیوی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہتا کہ مخلوق کو سجدہ کرنے کا حق ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اگر اسے کوئی زخم ہو جائے، اور پیپ کا ایسا زخم، اگر وہ اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر بھی اگر اس کا زخم کو اگر دھوئے تو تب بھی شوہر کا حق ادا نہ ہوگا۔ ایک شوہر کے تعلق سے بات جو صحیح حدیث میں بتایا گیا، اور بیوی کا یہ حق، اور بیوی ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ نبی ایوب علیہ السلام لوگوں نے گاؤں سے نکال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جسم میں کوئی بیماری دے دی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ چیچک کی بیماری تھی، بعض لوگوں نے کسی بیماری کا نام دیا۔ 8 سال تک بیمار رہے، بعض لوگوں نے کہا 18 سال تک، 18 سال تک بیمار رہے۔ 8 سال جیسے کہتے ہیں کہ کوئی دوست آئے، یعنی اپنے ان کے خاص دوست۔ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، کہا کہ باہر والا کچھ بولے تو دل کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اپنا اگر دوست کہتا ہے تو بڑا دل دکھتا ہے۔ 2 دوست آئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ ضرور ایوب سے کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جس کی سزا اس کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ 8 سال سے بیمار ہے، تڑپ رہا ہے۔ تو اب یہ 2 دوست میں ایک دوست نے بتا دیا کہ آپ کے تعلق سے ایسا کہہ رہا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ، میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا تھا، یہ تو تیری آزمائش تو آزما رہا ہے۔ بعض ضعیف روایتیں اسرائیلیات کی ہیں کہ ابلیس ڈاکٹر کی شکل میں آیا اور کچھ شرکیہ کلمات کہے، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہ بات ان سے کہلواؤ۔ یہ ساری چیزیں ضعیف ہیں، اس کی کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بڑا صبر کا مرحلہ تھا، گاؤں والوں نے گاؤں سے نکال دیا، اور بیوی محترمہ ہیں کہ وہی آپ کی خدمت میں لگی ہیں۔ اللہ اللہ، کیا عورتیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے
کہ یہ جو عورتیں ہیں، یہ اللہ کے انبیاء کی جب بیویوں کی بات آتی ہے تو بہت سارے ہمارے بہادر شاہ ظفر جو ہندوستان کی تاریخ کے بادشاہ مانے جاتے ہیں، جب انگریزوں نے ان کو کالا پانی میں قید کیا تو کئی سو نوکرانیاں ان کے گھر میں رہتے تھے، یعنی جب تخت و تاج تھا، لیکن جب تخت و تاج چھن گیا اور کالا پانی جہاں انڈمان نکوبار کے جیل میں انہیں قید کر دیا گیا، تو کہتے ہیں کہ وہاں ان کی جو بیگم صاحبہ تھیں، جب نوکر چلے گئے تب وہ بہادر شاہ ظفر کی خدمت کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہوا، جسے انہوں نے کہا کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. وہ شعر و شاعری کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اب دلوں میں حسرت کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی. تو بیویوں کی ایک تاریخ ہے جو اپنے شوہروں کی فرمانبردار ہوتی ہیں، تابعدار ہوتی ہیں، بھلے شوہر کسی بھی حالت میں ہو ان کی محبت نہیں بدلتی. لیکن بعض عورتیں ہوتی ہیں، جیسے لوگوں نے کہا کہ گھر میں غریبی دروازے سے آئے تو میاں بیوی کی محبت کھڑکی سے باہر چلی جاتی ہے. سمجھا آپ نے کہ کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک شوہر کے جیب میں ہرے بھرے ہیں ہم بھی ہرے بھرے ہیں، جب تھوڑا شوہر ٹائٹ ہونے لگا ان کے محبت میں بھی تھوڑا فرق آ جاتا ہے. کہا کہ نہیں، یہ اللہ کے نبی کی بیوی ایسی تھی، کہا کہ گاؤں والوں نے نکال دیا، نوکر چاکر ختم ہو گئے، کھیت کھلیان ختم ہو گئے، دولت ختم ہو گئی، لیکن اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا، خدمت میں لگی ہوئی ہیں، ان کی خدمت کر رہی ہیں. اور جیسے کہا کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے گھروں میں کام دینا بند کر دیا، لوگوں میں جہاں جا کر وہ کام کرتی تھی کام دینا بند کر دیا، اور کوئی کام نہیں کر سکتی تھی اور ان کو کھلا سکتی نہیں تھی. یہاں تک کہ ایک موقع ایسا بھی آیا، جیسے مفسرین نے لکھا ہے کہ قضائے حاجت کے لیے بھی، اگر قضائے حاجت کے لیے یعنی ریسٹ اگر وہ ضرورت کے لیے جاتے تو تب بھی بیوی ان کا ساتھ دیتی تھی، یعنی ان کے جسم میں گوشت باقی نہیں رہا، بس چھیتڑے اور ہڈیاں باقی رہ گئی تھی. اور جیسے مفسرین نے لکھا کہ زبان اور دل کے علاوہ کوئی چیز ان کی صحیح نہیں تھی، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اور جب بیوی کہتی کہ جی آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس مرض سے آپ کو محفوظ کر دے گا. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ بیماری میں صبر کرنا اچھا ہے، دوا یوز کرنا اچھا ہے. اگر کسی کو کوئی بخار آیا، بولا نہیں چلو صبر کر لیتے ہیں یا ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں، تو کہا کہ یہ جو جتنے دوا ہیں یہ سارے آدمی استعمال کرتا ہے، لیکن وہ ایک یقین نہیں ہے. جو بھی آدمی دوائی لیتا ہے وہ اس میں یقین کا پہلو نہیں ہوتا، لیکن اللہ سے دعا جو کرے گا وہ تو یقین ہے. یہ جو ٹیبلٹ ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹیبلٹ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، بعد میں کاؤنٹر پہ جا کے واپس کرتے ہیں، پیشنٹ چلا گیا صاحب ٹیبلٹ واپس لے لو. ایسا بھی ہوتا ہے، کئی اسپتالوں میں جا کر دوبارہ واپس کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مثال ملتی ہے کہ ایک عورت آتی ہے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا ہوتا ہے، فٹس کے دورے مجھ پر پڑتے ہیں اور مجھے عجیب حالت ہو جاتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو صبر کرے، یا چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں. اگر دعا کروں تو یہ تیری حالت ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا. کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیجئے کہ مجھے کم از کم اس وقت میرا سطر نہ کھلے، میرے کپڑے ادھر ادھر نہ ہوں، بس اتنی سی دعا کیجئے، میں صبر کرتی ہوں. تو بیماری میں صبر کرنا یہ بہترین مثال ہے. لیکن آدمی دوا استعمال کر سکتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی دوا بھی پلائی گئی. جیسے روایتیں آتی ہیں کہ یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ نے دوا پیدا کیا ہے، دوا ایک بھروسہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی توکل کے منافی نہیں. یعنی دوا کھانا اس بات کا یہ نہیں ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں، دوا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ہر بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوا پیدا کیا. کہتے ہیں کہ یہ عورت حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی اس حالت میں بھی ان کی مدد کرتی تھی. جیسے روایتیں آتی ہیں کہ ایک وقت ایسا ہوا کہ ان کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑی، باہر جانے کی ضرورت پڑی، لیکن بیوی موجود نہیں تھی.
بہت انتظار کیا، پریشان ہوئے، بعد میں انہوں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ اب وہ جب آئے گی تو میں انہیں 100 مار ماروں گا۔ اس حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ وہ اپنی بیوی کے تعلق سے کہا کہ اب وہ جب آئیں گی تو میں انہیں 100 مار ماروں گا۔ وہ شوہر تھے اور ان کی بیوی تھی۔ جیسے روایتیں آتی ہیں کہ ایک موقع ایسا بھی آیا ان کی زندگی میں کہ لوگوں نے گھروں میں کام کرنے سے منع کر دیا۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ ایوب علیہ السلام کی بیوی ہیں اور ان کو شوہر کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، بھوک ہے، تڑپ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ کھانا لے کر آئیں تو ایوب علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے تو کہا تھا کہ لوگ گھروں میں کام کرنے نہیں دیتے، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ بولا کہ نہیں، آپ کھا لیں، اللہ کے نبی ہیں، بیمار ہیں، آپ کھا لیں۔ انہوں نے کھا لیا۔ دوسری مرتبہ بھی یہی واقعہ پیش آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم نہ بتاؤ کہ یہ کھانا تمہیں کہاں سے ملا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اس زمانے میں بال خریدے جاتے تھے، عورتوں کی جو چوریاں ہوتی تھی، بال ہوتے تھے، خریدے جاتے تھے۔ وہاں کے اشراف کی کسی لڑکیوں کو پہلے دن انہوں نے بال کا کچھ حصہ بیچا، دوسرے دن بال کاٹے، اور جب انہوں نے زبردستی کی تو اپنا دوپٹہ اٹھایا، پلو ہٹا اٹھایا اور اپنے شوہر کو بتا دیا کہ سر مونڈا ہوا ہے، سر کے بال کاٹے ہیں، سر کے بال بیچے ہیں، اور پھر اس سے کھانا لا کر اپنے شوہر کو کھلایا ہے۔ اللہ اکبر! کیا عورتیں تھیں، کیا حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کا کیا صبر تھا کہ وہ اپنا، بہت سارے عورتیں ہیں وضو کر کے آتی ہیں پھر وضو نہیں کرتی، یا وضو کی تو کہا کہ یہ جو میک اپ ہے وہ چلا جائے گا، وضو زیادہ کریں گے تو یہ جو ہمارے حسن میں کچھ فرق پڑ جائے گا، یا شوہر کی زیادہ خدمت، یا بچے کو دودھ پلائیں گی تو ہمارے جسم میں کوئی فرق پڑ جائے گا، یا شوہر کی زیادہ خدمت پر، یعنی ہر ایک پر ہیلا بہانا۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی کی بیوی کو دیکھیے، اس نے اپنے شوہر کو کھلانے کے لیے اپنی چوریاں بیچ دی۔ اللہ اکبر! کیسے نیک لوگ ہوتے ہیں! آج بھی عورتوں میں ایسی نیک بندیاں موجود ہیں، وہ ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ دیتی ہیں، سکھ میں، دکھ میں، بیماری میں، شفا میں، ہر مرحلے پر اپنے ساتھ ہیں۔ یہی نیک اچھی عورت کی علامت ہے کہ وہ اپنے شوہر کو الگ نہیں چھوڑتی، بھلے وہ بیمار ہی کیوں نہ ہو۔ کتنی نیک خوش نصیب بندیوں کو آپ اپنی زندگی میں دیکھتی ہوں۔ کہا کہ اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، کہا کہ جب یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ بیوی نے اپنے بال بیچ دیے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ربی، اے میرے رب، انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچ گئی۔ تب تک نہیں، تب تک بولتے رہے تو کہا ارے 70 سال تو میں اچھا رہا اور 70 سال بیمار رہا تو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے 70 سال صحت دیا اور 70 سال آزما لے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن جب بیوی کو دیکھا کہ اس نے روٹی کے لیے بال بیچ دیے تو واقعی ان کے اندر وہ چیز آئی، کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا لہ۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لی، فکشفنا ما بہ من ضر، اور ہم نے یہ کیا کہ اس کی تکلیف کو دور کر دیا۔ کیسے دور کیا؟ توجہ چاہتا ہوں، توجہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو کہتے اے ایوب چلو کن فیکون، تمہاری تکلیف، تمہاری بیماری چلی گئی، گوشت آ گیا، تم خوبصورت بن گئے۔ کہا کہ نہیں، ھذا مغتسل بارد وشراب، اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا پانی کا پونڈ، تالاب پیدا کیا اور ایوب علیہ السلام سے کہا کہ تم اس میں نہا لو، تمہارے جسم کی ساری بیماری دور ہو جائے گی۔ تو علماء کہتے ہیں تو دوا استعمال کرنا اسی سے مستنبت ہے، اگر اللہ چاہے تو وہ اس پونڈ کے بغیر بھی ان کو شفا دے سکتا تھا، اب وہ پانی پیدا کر کے اس میں نہلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اسی لیے کہا کہ دوا کا استعمال کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور یہ آیت جس سے انہوں نے کہا کہ آدمی اپنی زندگی میں اسباب اختیار کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سبب اختیار کی بتلایا، کہا کہ یہ بیماری دور کرنے کے اسباب ہیں، اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتا تھا۔ ھذا مغتسل بارد وشراب،
ارکض برجلک، اپنے پیر سے مارو، پانی پیدا ہوگا اور اس پانی میں نہا لو، دیکھو تمہارا جسم سارا یہ دور ہو جائے گا۔ اب وہ جو قسم کھا لیا تھا کہ بیوی کو ہم 100 مار ماریں گے، تو کہا کہ اس میں ایک ٹہنی لو جس میں 100 دانے، اسے ایک مار لو، اپنی نظر پوری کر لو، اپنی نظر پوری کر لو۔ اور وہ بیوی جو آخری وقت تک تمہارے ساتھ رہی اور اسے ہم نہیں چاہتے کہ اسے کوئی تکلیف ہو۔ اور پھر عجیب بات، بیوی گئیں کام کرنے اور جب واپس آئیں تو دیکھا کہ وہاں جہاں ان کا بیمار شوہر سوتا تھا بستر پر، وہاں ایک خوبصورت ہینڈسم آدمی نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ تو جیسے صحیح حدیث میں آتا ہے، بیوی آئی، کہا اے اللہ کے بندے، کیا تو نے میرے یہاں غریب شوہر کو دیکھا؟ کہیں اسے بھیڑیا تو اٹھا نہیں لے گیا؟ وہ اتنا بیمار تھا کہ کوئی بھیڑیا آ کر اٹھا لے جاتا، منہ میں تو چلا جاتا، وہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ تو ایوب علیہ السلام مسکرانے لگے، کہا کہ ارے عورت، میں تو تیرا ہسبینڈ ہوں، میں تیرا شوہر ہوں۔ تو انہوں نے کہا جب میرا شوہر جوان تھا تو بالکل تیرے جیسا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا جب شوہر جوان تھا بالکل تیری شباہت اس کی تھی۔ اب وہ ماننے کو تیار نہیں تھی، لیکن وہی جیسے انہوں نے نہیں مانا تھا، سارا نے نہیں مانا تھا، وہذا بالی شیخا، یہ بڈھا کہاں سے اس کے بچے پیدا ہوں گے، یہاں یہی حالت تھی۔ اللہ جہاں اسباب ختم ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت شروع ہوتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کا کارنامہ شروع ہوتا ہے۔ بالکل ویسے یہاں یہ حالت تھی، وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا ارے میں ایوب ہوں، میں ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ اور پھر جب نہانے لگے تو سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی، سونے کے کاکروچ گرنے لگے، اور ایوب علیہ السلام اٹھا کر چھپا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب ابھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا؟ ابھی بھی؟ کہا کہ اللہ تیرا فضل تو دے رہا ہے تو میں لینا کیوں؟ میں تو لے رہا ہوں، تو دے رہا تو میں لینا کیوں؟ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں چھین لی تھیں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دے دیں، لیکن بات آتی ہے صبر کی۔ اس پورے واقعے میں اس نیک عورت کی صبر کا بھی امتحان ہے جو اپنی شوہر کی خدمت کرتی ہے۔ پھر ایک بار میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ ہمیشہ اس بات کا لحاظ کریں کہ شوہر جو ہمارے لیے جنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو کہا کیا تو شادی شدہ ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھ تیرے ہسبینڈ کا خیال رکھنا، جنتوں کی و ناروں کی، یہ تیرا ہسبینڈ تیرے لیے جنت بھی ہے، تیرے لیے دوزخ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انبیاء کے اسموں پر چلنے کی ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں سنتے ہیں اس میں سے جو خیر ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنانے کی توفیق دے، جو خطا ہے غلطی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔